سنیں اسلام کسے کہتے ہیں۔ حضور کا کردار دیکھیں، ہاتھ پر کو سینے پہ رکھیں اور کردار مصطفیٰ سے قریب ہوں۔ امی عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرنے کے لیے کبھی کبھی اصحاب صفہ کے چبوترے پر جاتے تھے۔ غریب چبوترے پر بیٹھنے والے حضور کے عاشق تھے، اتنے غریب تھے کہ ان کی غربت کی، ان کی مفلسی کی مثال کتابوں میں ملتی ہے، آپ رو دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر بیٹھتے تھے تو حضور کی بیوی امی عائشہ کہتی ہیں میں کبھی کبھی اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر کے حضور کے دسترخوان کو دیکھتی تو حضور کے دسترخوان پر ایک روٹی رکھی رہتی تھی اور ایک گلاس پانی رکھا رہتا تھا۔ دن بھر کے بھوکے حضور، دیکھو بیٹا سنو، یہ توجہ دیجیے گا۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ میری آنکھ سے آنسو نکلتے تھے حضور کا دسترخوان دیکھ کر کے۔ حضور کے دسترخوان پر ایک روٹی رکھی رہتی تھی اور ایک گلاس میں پانی۔ جب اذان بلالی کی آواز آتی اللہ اکبر کی مغرب میں رمضان میں، تو حضور پہلے سب کو دیکھتے تھے سب کھا رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر سب کے منہ میں نوالے ہوتے تو حضور اس روٹی کا ٹکڑا اٹھاتے تھے، اسے رب کا نام لے کے کھاتے تھے، پانی پی کر مصلی پہ چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد امی عائشہ کی آنکھ سے آنسو زیادہ بہے، وہ پوچھا مما روتی کیوں ہیں؟ حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر روٹی نہیں ہوتی تھی، ایک گلاس پانی ہوتا تھا، ایک کھجور رکھی ہوتی تھی، ایک کھجور رکھی ہوتی تھی۔ امی عائشہ کہتی ہے جب اذان بلال کی آواز آتی نا تو حضور اس کھجور کو اٹھاتے تھے اور رب کا نام لیتے تھے، اسے کھاتے تھے اور پانی پی کر کے شکر ادا کرتے ہوئے مصلی پہ چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد امی عائشہ کی جب آنسوؤں کی دھار پڑ گئی نا، اللہ اکبر، معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں فرماتی ہے میں کیا بتاؤں، اس نے کہا مما اتنی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور کی بیوی کہتی ہیں کبھی کبھی تو یہ دیکھ کر کے رونا آتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے حبیب کے دسترخوان پر نہ روٹی ہوتی تھی نہ کھجور ہوتا تھا، ایک گلاس پانی رکھا ہوتا تھا۔ جب بلال اذان دیتے نا تو حضور اپنی جیب خاص سے وہ کھجور نکالتے جو کھجور سحری میں کھا چکے ہوتے تھے، اس کی گٹھلی حضور کے جیب میں رہتی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹھلی کو اٹھاتے تھے اور جیسے بلال اذان دیتے تھے اللہ کا نام لے کے اس گٹھلی کو چوسا کرتے تھے حضور، اور چوس کر کے پانی پی کے شکر ادا کرتے ہوئے مصلی پر چلے جاتے تھے۔ امی عائشہ یہ کہہ کے رونے لگی، کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا اذان کی آواز آنے والی تھی، میں پردے کے اوٹ میں کھڑی تھی، میرے آقا گھر سے چلے گئے تھے، میں سوچتی تھی روتی تھی کہ نبیوں کا سلطان جس کے صدقے میں آدم کو رسالت ملی، نبوت ملی، جس کے صدقے میں موسیٰ اور عیسیٰ نوازے گئے، جس کے صدقے میں یوشع بن نون اور ذوالکفل جیسے نبیوں کو اللہ نے نوازا ہے، آج وہ نبی کتنی بوسیدہ دسترخوان کی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے۔